السلام علیکم۔ ناول مالا ایپیسوڈ 3۔ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میرے پاس گارڈ زیادہ دیر نہیں رہتے، اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں۔ کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے یا موجود رہیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں کسی کو کام میں کوتاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں۔ لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کر کچھ کریں یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لیں، میں انہیں واپس نہیں لیتی۔ اس نے دیکھا کیف کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا تھا، لیکن بظاہر وہ مسکرا رہا تھا۔ یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ آپ ناراض ہو جائیں تو منانا بھی مشکل ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہاں کیوں آیا ہے۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے یاد آیا، آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں، آپ جان جائیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ظہیر سے ملنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے باہر نکلے۔ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں رک کے موبائل کے بٹن دبانے لگا۔ وائٹ ہیئر نام کی ایک چٹ نکالی۔ اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے، یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں۔ ظہیر کا آفس ٹیرس کے دوسری جانب تھا۔ درمیان میں چند کرسیاں میزیں رکھی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور صفورہ کو کال ملائی۔ میں نے تمہارے کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا آج برس برس کر اوشین کو بہا لے جائیں گے۔ گڈ، صفورہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہوں۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا سنو، صفورہ نے تعجب کیا۔ ہاں؟ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریسٹورینٹ اوپن ایئر تھا، بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشین کو بیچ دیا ہے۔ بجلی زور کی چمکی عین اس کے سر پر۔ کیا؟ بادل اتنی زور سے گرجے تھے کہ زمین دہل گئی تھی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشین بیچ دیا ہے۔ اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اس پل بارش برسنے لگی، جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی ہیلز گیلے نشانوں کی قطاریں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہی تھیں۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے۔ آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پر رکھے وہ بنا پل جھپکائے سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشین بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پہ تر تر بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن میں بات کو جذب ہی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میز پہ ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسائل چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ سوری، میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، ساتھ ہی شناسا سا مردانہ آواز۔ باس، آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا تھا۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پہ کشمالہ کا فون رکھ کر واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ انہوں نے اپنا سٹاف لانا ہے۔
مالا میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدر جھنجھلایا۔ میں نے کہا نا مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر، تم مجھے بتائے بغیر ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورنٹ کا مالک ہوں، ہمارے درمیان کبھی ایسی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر، میں نے ریسٹورنٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ دیا۔ اس نے خود کو بولتے سنا، اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا سٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا سٹاف ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا۔ اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ زرد جوتے مزید گیلے ہوتے گئے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کیے تھے۔ کراس ٹرف کتنے ملی میٹر رکھنی ہے اس نے طے کیا تھا۔ فورس سیلنگ کا ڈیزائن بھی اس نے ہی سلیکٹ کیا تھا۔ لائننگ کس طرح کرنی ہے، ریسٹورنٹ کی تھیم، مینیو کیا ہوگا، سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ کا ذہن 5 سال سے لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی۔ پانی کا بوچھار بے پرواہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر تری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا۔ اوشین سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیرا لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورنٹ، اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یا شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشین میں ظہیر کی کوئی لبنانی دوست آئی تھی۔ کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کی دوست ہے۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنے آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے کہ وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی اس کا اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی، جانے مغرب میں ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ مومانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بروقت اٹھی، آنکھیں صاف کیں، بال کانوں کے پیچھے اڑے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پر چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھیں۔ یہ آپ کی مومانی نے بھجوائے ہیں۔ نیچے نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں۔ اور ہاں، آپ کا فون آف ہے، آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھیں، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی۔ اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی۔ اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا اور وقت کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جا نماز پہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ؟ میں نے لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقے دیتی ہوں، میں تو چوٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی، اتنا بڑا سیٹ بیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگیں؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ اسکوائر ون سے 5 سال پہلے میں اس شہر میں اوشین کو سیٹ کیا۔ میں نے ایک سوشل لائف بنائی اور ایک ہی دن میں سب ملیاں میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیرے لاؤنج میں نصب بک شیلف تک اٹھیں۔ اوپر سے یہ پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پہ آ بیٹھی۔
روئی روئی آنکھیں میز پہ رکھی ہی براؤنیز پر جمی تھیں۔ صبح تک وہ ایک بہت اچھی جاب کی مالک تھی، وہ ایک نیا بزنس پلان کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا بھی وقت نہیں تھا، زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس ہے؟ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریسٹورنٹ میں ہوتی تھی، یہاں گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج وہ واپس زیرو پر پہنچ گئی تھی اور گھر بیٹھی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی، یہ الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریم خوش کر دیتی۔ ذرا سا میٹھا کھانے پر بھی اسے پانی کا گھونٹ بھر کر اس کا ذائقہ ختم کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جہاں آج اتنا سب کچھ غلط ہو چکا ہے، وہاں براؤنیز ہی سہی۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی۔ میٹھی سی کرواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا، ماں کے میسج آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ ماں کی آواز سنتے ہی وہ کھل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں بیزی تھی۔ تمہاری مومانی تو کہہ رہی تھی تم شاید سوئی پڑی ہوئی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ اف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں، وہ جھنجھلا گئے۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے آج ظہیر کو اپنا کوئی نیا بزنس پلان دینا تھا نا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پردہ بڑھ گیا۔ آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا مانگی تھی کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہو وہی ہو۔ اس نے آواز روکنے کی کوشش کری اور کہا، اصل میں ماں کام نہیں بنا، ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ شاید باہر شفٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہہ رہا تھا شاید ریسٹورنٹ بھی بیچنا پڑے۔ وہ اتنی جلدی میں اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا، ان کی آواز ویسی ہی پرسکون تھی، اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بدوقت لبوں پر ہاتھ رکھ کے سسکی روکی۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، تم گھر آ جاؤ، عذرا کی شادی اٹینڈ کرتے ہیں۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ہی ماہی کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اس سے معلوم تھا کہ خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی ہی ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا۔ ایپرن پہنے کچن میں کھڑی ماہی شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ چھوٹے بال پونی میں بندھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں کفگیر تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے ماہی۔ اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی ایسی کی تیسی، اور تم ایسی ہی نہ جاب چھوڑ دینا، ریسٹورنٹ کی 2-4 کھڑکیاں توڑ کر ہی آنا، اور میں تو اس ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی تم دیکھنا۔ میرے ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار فرینڈ فیس بک پہ ایڈ ہیں، اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، میں بتا رہی ہوں۔ ماہی کفگیر گھما گھما کر کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہیں سے ظہیر کا سر توڑ دے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھک چکی ہوں، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی، پھر بھویں اکٹھی ہوئیں۔ تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہیں، وہ بھی تمہارے فیورٹ بیکری کی، مومانی نے مہمانوں کے لیے منگوائی ہیں، کوئی نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں۔ اس نے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور براؤنی کے ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا۔ ہماری کون سی رشتہ دار ہیں نگینہ آنٹی؟ وہ دبئی والی عذرا کی شادی کے لیے آئی ہوں گی، مومانی کی کزن ہے، اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہے، وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے نا، زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز میں ریویو بھی گیا تھا، میں نے انسٹا پہ فالو کرتی ہوں نا ان کو۔ اچھا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ اوہ ہو، یاد کرو، سہیل کی شادی پہ ہم ان سے ملے تھے جب اس کمبخت پارلر والی نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کمبخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا تو وہی کمبخت۔ ویسے مجھے پتا ہے نگینہ آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہیں پاکستان، عذرا کی شادی کا تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو یہ ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کر تمہیں کیسے سارے پاکستان کی خبریں مل جاتی ہیں؟ چلی ویک ایک گاؤں نہیں ہے، تمہارے اسلام آباد سے بھی بڑا ہے، جاؤ میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ مالا یہی چاہتی تھی، اسے کچھ وقت اکیلے درکار ہو۔
براؤنی ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا اور اب وہ اس کے کندھے پہ بکھرے تھے۔ ٹیرس گیلا تھا، بلکہ ٹیرس کیا، ساری کالونی گیلی تھی۔ جگہ جگہ جلتے اسٹریٹ پولز رات کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارنے لگی۔ ذہن پر پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پر ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور اخلاقی طور پر اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹا دیا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا تو نگینا آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ مومانی اور ماموں ان کو سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے۔ نگینا آنٹی سر پہ سفید دوپٹہ لیے ہوئے تھیں اور کاندھوں پہ شال تھی، باوقار سی لگتی تھیں۔ مالا نے بہت عرصے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بہت نیک خاتون ہیں، جن کا ایک فرمانبردار سا بیٹا ہے جو اسے یاد نہیں تھا۔ وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا۔ وہ کافی دراز قد تھا، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، جینز پہ سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کف سے فولڈ کی ہوئی تھی، سانولی رنگت اور پرکشش نقوش، ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول گئی اور اس کو دیکھنے لگی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے۔ تو یہ تھا زیاد سلطان، انٹرسٹنگ۔ دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دوسرے سے براؤنی کھا رہی تھی، گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اف، کتنا برا لگا ہوگا، مگر نہیں، ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو واپس سیدھی ہوئی، پھر ٹیرس کی بتی جلائی اور اندر آ گئی۔ آپ آج جلدی میں چلی گئیں، اس لیے پوچھ نہیں سکا۔ اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا، صبح کتنے بجے کام پہ آؤں؟ ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی، ایک دم سے سب تازہ ہو گیا۔ اس نے 9 بجے کا لکھ کر بھیج دیا۔ اسے صبح ایک دفعہ پھر اوشن جانا تھا۔ وہ صوفے پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا تھا، اور اگر وہ نکالتا تھا تو اسے کتنا مداوا بھرنا تھا۔ وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، نہ اس پہ چیخے گی، چلائے گی یا کوئی الزام دے گی، یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن وہ اس سے اپنا حق ضرور لے گی۔